مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل رہنما گنج بخش فیض عالم ناکسارا پیر کامل کامل رہنما۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا تعداد درود و سلام کے بعد شکر ہے اس پاک پروردگار کا کہ اس نے ہمیں پھر اچھائی بھلائی اور نیکیوں کی نشست نصیب فرمائی۔ دعا ہے رب ذوالجلال ارحم الراحمین ارحم الراحمین کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی سازی کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خواجہ خواجگان خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی محبوب الہی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی کامل بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ، آپ فرماتے ہیں کہ میری اماں کو جب کوئی مشکل پیش آتی، جب کوئی حاجت ہوتی، کوئی ضرورت ہوتی، تو میری ماں نماز ادا کرتی اور نماز کے بعد 500 مرتبہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتی۔ درود و سلام پڑھنے کے بعد میری والدہ جو بھی دعا کرتی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ فوراً اس کو قبول فرما دیتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بندے کو جیسی ہی مشکل کیوں نہ ہو، پریشانی کیوں نہ ہو، اس پریشانی اور مشکل کا حل صرف اور صرف ایک کام میں ہے کہ نماز پڑھ کے اللہ کے محبوب پر درود و سلام پڑھیں اور پھر ہاتھ اٹھا دیں۔ آپ کے ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے دعا اللہ تعالیٰ پہلے قبول فرما لیں۔ اس سے بڑے اعزاز کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور درود و سلام پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، زبان پر آسان ہے اور اس سے بڑا آسان ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ جتنا یہ آسان وظیفہ ہے، اس سے آسان وظیفہ اور کوئی ہو سکتا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کتنا سوکھا وظیفہ ہے۔ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، کتنا آسان وظیفہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، کتنا آسان وظیفہ ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وسلم، کتنا سوکھا وظیفہ ہے۔ اور نہ صحیح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتنا آسان وظیفہ ہے۔ اگر آپ پاک حبیب کی بارگاہ میں اس کو پڑھ لیں، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اللہ آپ کی دعا کو رد، کیونکہ میرا اور آپ کا عمل کمزور ہو سکتا ہے، میرے اور آپ کی دعاؤں کے الفاظ کمزور ہو سکتے ہیں، مگر پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود و سلام ہے ہماری کمزور عبادات کو بھی طاقتور بنا دیتا ہے۔ اور یقین جانیے جو اللہ کو پسند آ جائے نا، اللہ کا بندہ ہو، اللہ کو پسند آ جائے، اللہ خود اس کا ذکر آسمانوں پر کرنا شروع فرما دیتا ہے، اور آسمان والوں کو بھی رشک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کون سا بندہ ہے جس کو رب یاد کر رہا ہے، یہ کون سا بندہ ہے جس کا ذکر اللہ کر رہا ہے۔ پھر وہ فرشتے اللہ سے رجوع کرتے ہیں، مالک کیا اتنی محبت ہے اس کی تیرے ساتھ کہ تو اس کا ذکر کر رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہاں، میں اس لیے اس کو یاد کرتا ہوں کہ وہ ہمارا تن مجھے یاد کرتا ہے، ہمارا تن
ہما وقت نہیں، ہما تن، یعنی جسم کے ایک ایک حصے کے ساتھ، روح کے ایک ایک لمحے کے بیان کے ساتھ، اپنے ایک ایک نکلتی اٹھتی بیٹھتی سانسوں کے ساتھ وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ فرشتوں سے فرمایا، اے میرے فرشتوں، میرا ابراہیم میرا خلیل ہے، میرا ابراہیم میرا خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ گہرے دوست کو۔ آج ہم لفظ دوستی استعمال کرتے ہیں مگر لفظ دوستی کے معنی اور مفاہیم کا ہمیں ادراک نہیں ہے کہ دوستی کے لفظ کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اگر ہمیں اس کا معنی سمجھ میں آ جائے تو کبھی دوست کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کبھی دوست کے دامن کو چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ دوستی اتنی بلند اور اللہ کو اتنی پسند چیز ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا، پہلے جبرائیل سے کہا، جبریل ابراہیم میرا خلیل ہے۔ ابراہیم اب جبرائیل ہیں فرشتوں کے سردار، فرشتوں کے خطیب۔ جبریل آتے ہیں منبر پر بیت المعمور میں، فرشتوں کو اکٹھا کرتے ہیں، کہنے کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے، اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ ابراہیم اللہ کا خلیل ہے۔ اب جو جتنے بیت المعمور پر فرشتے تھے، سارے کے سارے فرشتے آسمانوں میں پھیل گئے اور آسمانوں کے اندر جو ہے وہ منادی کر رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے ابراہیم میرا خلیل ہے۔ پہلے آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان کے فرشتے کو خبر دیتے ہیں، دوسرے آسمان والے تیسرے آسمان والوں کو خبر دے رہے ہیں، تیسرے والے چوتھے والے کو خبر دے رہے ہیں، چوتھے والے پانچویں والے کو خبر دے رہے ہیں، پانچویں والے چھٹے والے کو خبر دے رہے ہیں، چھٹے والے ساتویں والے کو خبر دے رہے ہیں۔ ہر طرف دہائی پڑ جاتی ہے، ہر طرف ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، ہر طرف شور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ دیکھو زمین پر چلنے والا ابراہیم اللہ کا خلیل ہے۔ اور ابراہیم نہیں کہہ رہے کہ میں رب کا خلیل ہوں۔ مولا کائنات سے کسی نے کہا، اے علی پاک میرے لیے دعا کیجیے، اے علی پاک میرے لیے دعا کیجیے۔ علی پاک فرماتے ہیں تو خود ایسا کیوں نہیں بن جاتا کہ میرے دل سے خود ہی تیرے لیے دعا کرے۔ فرمایا کسی سے نہ کہو کہ میرے لیے دعا کرو، تو خود ایسے ہو جاؤ کہ ہر بندے کی زبان سے تمہارے لیے دعا نکل رہی ہو۔ یہ تم نہ کہو، دوستی کا دعویٰ تم خود نہ کرو کہ میں تمہارا دوست ہوں، میری تم سے دوستی کا تعلق ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں جس سے تم محبت کرتے ہو وہ خود تمہاری محبت کو بھاپ کر کے یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دوست ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے دوست کو دوستی کا پتہ نہ چلے، یا دوست کو دوست کی محبت کا اندازہ نہ ہو؟ یار مدینے میں سبزی بیچنے والا ہو، کدو بیچنے والا ہو، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ پیش کرتا ہو، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اس کو جواب تحفہ کھجور عطا فرما دی، وہ کھجور بھی کھاتا جا رہا ہے، مدینے کی گلیوں میں سنا لگاتا جا رہا ہے، اے مدینے والوں محمد میرے دوست ہو گئے ہیں، اے مدینے والوں محمد میرے دوست ہو گئے ہیں۔ لوگ اچھے میں رہ گئے، لوگ حیران ہو گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کہاں اور جب کہاں یہ سبزی فروش ٹھیلا لگانے والا وہ عرش عظیم کے راہی ہے، یہ مکان پر چلنے والا بولا مکان کے سیر کرنے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت۔ زندہ باد، زندہ باد۔ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں خبر گردش کرتی ہوئی حضرت بلال کی کانوں تک پہنچتی ہے۔ حضرت بلال پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں جو سبزی فروش ہے وہ اعلان کرتا پھر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوست ہو گئے ہیں۔ میرے نبی نے کہا اچھا بلال ایسے کہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایسے ہی کہا ہے۔ تو تم نے سنا ہے یا رسول اللہ؟ پورے مدینے میں دعائیاں ہیں، پورے مدینے میں صدائیں ہیں، پورے مدینے کے اندر چرچا ہو رہا ہے
میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان چلے ہیں. اب یہ تو نہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہوں گے، حضرت بلال پیچھے ہوں گے، حضرت ابوبکر عمر عثمان غنی اور مولا علی سے کے 4-5 صحابہ ہوں گے. نہیں، سرکار جدھر چلتے تھے پوری کائنات چل پڑتی تھی. حضرت بلال سے لوگوں نے پوچھا، اے بلال، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کس طرف فرما رہے ہیں؟ حضرت بلال نے کہا وہ جو سبزی فروش دعویٰ کر رہا تھا نا، میں نے پاک نبی کو بتایا ہے، نبی پاک وہ سبزی فروش سے ملنے جا رہے ہیں، پوچھنے جا رہے ہیں تم نے یہ دعوت کیا کیوں ہے، کس لیے کیا ہے؟ پورے مدینے کے سرکار کے دیوانے آقا کے پیچھے چل پڑے. سبزی منڈی میں پہنچتے ہیں، سبزی منڈی میں پہنچتے ہیں اور قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پشت کی طرف سے جا رہے ہیں، سامنے کی طرف سے نہیں کہ کہیں وہ اپنا کام نہ چھوڑ دے، سامنے کی طرف سے نہیں کہ کہیں اس کے دل میں اور خیال نہ پیدا ہو جائے. آج کل کا چھوٹا چھوٹا پیر بھی ہونا وہ چاہتا ہے میں جاؤں تو میرا مرید مجھے بڑا پری ہے کہ پروٹوکول دے، مجھے پروٹوکول ملنا چاہیے، لیکن کملی والے قربان جاؤ آپ کی شان ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ نے کسی کے اوپر کوئی زور نہیں ڈالا، وزن نہیں ڈالا ہے. کوئی زمین پہ بیٹھ کر دیوانی عورت کھانا کھانے کے لیے کہتے ہیں سرکار زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں. کوئی چٹائی بچھاتے ہیں سرکار چٹائی پہ بیٹھ جاتے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اپنے ساتھ پیدل لے کے جاتا سرکار چل پڑتے ہیں. کملی والے نے بتا دیا کہ محبت کے جواب کے محبت دیتا ہے، اللہ بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. کملی والے تشریف لے جاتے ہیں. اب وہ جو سرکار کا دیوانہ تھا نا، سرکار کا دیوانہ مجرم عاشق تھا، کاش ہمیں اس عشق کا ایک قطرہ مل جائے. اس کو خوشبو محبوب آئی ہے، وہ پہچان گیا کہ کملی والے ادھر ہی تشریف لا رہے ہیں. اب چہرہ اس کا اس طرف ہے، کملی والے پیچھے سے تشریف لا رہے ہیں. وہ بھی جان بوجھ کے اپنے سودا بیچ رہا ہے. کدو شریف اس نے ہاتھوں میں پکڑے. مدینے کے کدو بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں، بڑے لمبے لمبے کدو ہوتے ہیں. کیوں بھی آدھی دیکھے کہ نہیں دیکھے ہیں؟ لمبے لمبے کدو ہوتے ہیں. مدینے کا وہ کدو شریف ہے اور آقا فرماتے ہیں کدو کھایا کرو، دماغ بھی تیز ہوتا ہے، معدہ بھی مضبوط ہوتا ہے. اور میں کدو شریف کھانے والے کا کبھی بھی جو دماغ ہے وہ گرم نہیں ہوتا، ہمیشہ ٹھنڈا دماغ رہتا ہے، نگاہیں تیز ہوتی ہیں. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم شوربہ گوشت بنتا تھا، اس میں کدو شریف ڈالتے، اس سے شوربہ زیادہ پسند فرماتے، شوربہ. اور اس میں سلامہ شریف فرماتے سرکار کدو تلاش کرتے تھے شوربے کے لیے. اتنے لمبا شوربہ ہوتا کہ کدو تلاش کرتے پڑے، سرکار تلاش کر کے کدو شریف کھایا کرتے تھے. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سبزی ہے. اب وہ بیچ رہا ہے، اس کے چہرے کی رونق بدل گئی، اس کے رنگ و روپ بدل گئے، اس کا انداز محبت بدل گیا. منڈی کے مدینہ شریف کی منڈی، اس منڈی کے ساری رونقیں تبدیل ہو گئی. لوگوں کو بولیاں لگا رہا، لوگوں کدو لے لو، اور لوگوں کدو لے لو، کدو بڑے سونے نے، کدو بڑے پیارے نے. وہ اپنی سبزی کی تعریف کر رہا ہے. پیچھے سے قریب تشریف لاتے ہیں، اس کی آنکھوں کے اوپر یوں ہاتھ رکھتے ہیں. حضرت بلال فرماتے ہیں ہم نے تو سوچا تھا کہ کملی والے اس کی سرزنش کریں گے. مدینے کے لوگ سمجھے تھے کہ ہم تو دیکھیں گے آج سرکار اس سے کیسے پوچھتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کیسے کرتے ہیں. ہم حیران رہ گئے. میرے قریب نے جب آنکھوں کے اوپر یوں ہاتھ رکھا تو ہم نے کہا یہ چھوٹی کچی دوستی نہیں، کمزور دوستی نہیں، یہ تو وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا ہے جس کی دوستی زمین کی گہرائیوں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، یا واسعہ دستگیر. کہا کہ یہ تو وہ دوست کسی کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہے جس کی دوستی کا تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے. میرے نبی نے جو ہاتھ رکھے اور کہا بتاؤ میں کون ہوں، بتاؤ میں کون ہوں. تو وہ مسلسل سبزی بیچنے والا بولی لگا، لوگوں کدو لے لو، کدو بڑے سونے تھے. پیچھے کی طرف اشارہ کرتا ہے کدو بڑے قیمتی نے، کدو بڑے سونے نے، کدو لے لو. گویا کہ مدینے کی منڈی میں بیچنے میں سامان بیچنے میں تاجروں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا کہ تم کہہ رہے تھے
دوسری مرتبہ پوچھا، اس سے جواب نہیں دیا۔ اب سرکار دو عالم نے تیسری مرتبہ پوچھا، جب تیسری مرتبہ پوچھا اس سے کہا جواب نہ دیا تو رب بھی ناراض ہوگا، اس کا حبیب بھی ناراض ہوگا۔ عرض کی سنا آپ وہ ہے جن سے میں محبت کرتا ہوں، آپ وہ ہے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کائنات کے والی و مختار ہیں، میرے کریم نے اپنے ہاتھوں کو ہٹایا، سینے سے لگایا، میں پہلے دو مرتبہ جو پوچھا تم نے جواب کیوں نہ دیا؟ عرض کی سنا میری تو تمنا تھی آپ اسی حالت میں رہتے، آپ کا بدن میرے بدن کے ساتھ مس رہتا اور قیامت قائم ہو جاتی، میں دنیا کو بتاتا دوستی اس کو کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی دوست ساتھ ہو، قیامت کے اندر بھی ساتھ ہو۔ فرمایا رشتہ دوستی اس کو کہتے ہیں، رشتہ دوستی یہ دوستی نہیں ہے چھوٹی موٹی بات ہو تو سلسلہ ختم ہو جائے، اور دوستی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جب دسترخوان سجے ہوں پھر جناب دوست بنا لیے جائیں، جب مشکل امتحان کا وقت آ جائے تو دوست کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اللہ نے کہا جبریل سے، جبریل ابراہیم میرا دوست ہے۔ اب بات سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ ابراہیم میرا ہائے ہائے ہائے، جس کو رب کہے میرا دوست ہے، جس کو اللہ کہے یہ میرا دوست ہے، اس کے تعلق کی پھر اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے متعلق رب نے کہا میرا دوست ہے۔ اب جبریل کو بتایا، جبریل نے بیت المعمور پر فرشتوں کو بتایا، بیت المعمور سے بات چلی ساتوں آسمانوں تک پھیل گئی، تو فرشتوں نے کہا جبریل رب سے پوچھ تو صحیح اتنی گہری دوستی کیسے ہوئی ہے، اس کی اسباب کیا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کی مالک ابراہیم دوست ہے، خلیل ہے، خلیل کہتے ہیں گہرے پکے پیٹے یار، اتنے گہرے یار ہو کہ جس کے سامنے یاری بھی نہ سکتی ہو۔ فرشتوں نے کہا مالک اگر اجازت دے تو ہم تیرے دوست کی دوستی کا امتحان نہ لے لیں، ہم تیرے یار کی یاری کا امتحان نہ لے لیں؟ رب نے کہا جاؤ لے لو، کیونکہ یار کو یاری پہ بڑا مان ہوتا ہے، دوست کو دوست کی دوستی پہ بڑا اور مان والا ہی کہتا ہے جاؤ میرے یار سے جو کہوگے میرے یار مان لے گا۔ آج کل کے مطلب کی یاریاں دوستیاں ہیں، جب تک میرا مطلب آپ کے ساتھ چھڑا ہے میں آپ کا دوست ہوں، آپ کا میرے ساتھ چھڑا ہے میرے دوست ہے، جو ہی بات مطلب ختم تو دوستی بھی ختم ہو گئی۔ لیکن وہ تعلق اور تھا، رب ذوالجلال نے کہا جاؤ میرے یار کا امتحان لے سکتے ہو، اور جس کو میں نے دوست کہا ہے وہ ہر میری محبت کے امتحان میں کامیاب ہے۔ فرشتے آتے ہیں زمین پر، جبریل کی قیادت، کس کی قیادت پہ؟ جبریل کی قیادت میں۔ جب دوستیاں اعلیٰ ہوتی ہیں تو پھر ملنے کے لیے بھی اعلیٰ لوگ آیا کرتے ہیں، کمزور لوگ نہیں آتے۔ جبریل امین آتے ہیں اور آ کر بڑی سوئی آواز میں اللہ کا نام لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کو پسند ہے کہ اس کا نام کوئی سوئی آواز سوئی انداز میں۔ اذان ہوتی ہے نا، جیسے جیسے اذان کی آواز خوبصورت ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے دل کے اندر جنت کھوبتی جاتی ہے، اور اللہ کو پسند ہے۔ نوح علیہ السلام کی آواز بڑی سونی تھی، اور داؤد علیہ السلام لہن داؤدی تو بڑا مشہور ہے۔ آپ جب اللہ کا کلام پڑھا کرتے تھے تو ہوا بھی رک جایا کرتی تھی، فرشتے بھی اور پرندے بھی رک جایا کرتے تھے آپ کی آواز سننے کے لیے جب آپ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو فرشتے آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس امتحان لینے کے لیے، اور ابراہیم علیہ السلام اس وقت بکریاں چرا رہے ہیں، اپنے جانور چلا رہے ہیں، کثیر المال تھے، اور آپ کا یہ بھی طریقہ کار تھا آپ نے کبھی مہمان کے علاوہ کبھی آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا، کبھی بھی
مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، مہمان نواز تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں، فرشتے آ کر کہتے ہیں آگے سامنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ تسبیح تراویح جو پڑھتے ہیں نا، تسبیح تراویح رمضان المبارک میں 4 تراویح کے بعد سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، یہ تسبیح تراویح جو ہم پڑھتے ہیں، یہی تسبیح، یہی ذکر اللہ کی بڑی خوبصورت حمد و ثنا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم کہیں جا رہے ہو اور تمہارے پاس مال و متا ختم ہو جائے، تسبیح کو پڑھنا شروع کر دو، اللہ تمہیں نواز دے گا، خزانہ غیب سے اللہ مدد فرمائے گا۔ جس کا روزی رزق کمزور ہو چکا ہو، اسی تسبیح کا ذکر کرے کثرت کے ساتھ، اللہ اس کی روزی کے معاملات کو آسان فرما دے گا۔ یہ وہ تسبیح تراویح ہے جو فرشتوں نے پڑھی ہے، فرشتے لے کے آئے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، تو جبریل نے پڑھی بڑی خوبصورت آواز، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یار تیری آواز بڑی سونی ہے، لیکن تو جس کا ذکر کر رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ سونا ہے، مجھے میرے رب کا ذکر تو سنا، جس انداز اور لہجے میں آپ سنایا اسی انداز میں سنا تو صحیح، اسی انداز میں میرے رب کا نام تو لے۔ تو جبریل نے کہا اس کی قیمت لگے گی، مفت کھاتے نہیں سلام، اس کا ہدیہ لگے گا، اس کی قیمت لگے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں آدھا مال، آدھے جانور میں تمہیں دیتا ہوں، آدھے جانور دے دیے، کہا سناؤ، جبریل امین نے پھر سنایا، آدھی تسبیح تراویح سنا دی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا خاموش کیوں ہو گئے ہو، مجھے میرے رب کا پھر ذکر سنا۔ تو جبریل نے کہا مجھے ایک اور کیا ہے، کہا کہ آدھا جو جانور ہے وہ بھی تمہیں دیتا ہوں۔ سارے جانور سارے ہزاروں کی تعداد میں تھے، سارے کے سارے جانور آپ نے جبریل کو دے دیے، کہا کہ مجھے پھر میرے رب کا ذکر سناؤ۔ تو جبریل نے کہا کہ آپ بتاؤ کہ دینے کے لیے اب تمہارے پاس کیا بچا ہے، اب آپ مجھے اس کی قیمت کیا دیں گے؟ آپ نے کہا کہ تمہیں جانور چرانے کے لیے چرواہے کی ضرورت پڑے گی، میں تمہارا غلام بن کے رہوں گا۔ جبریل رو پڑے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مالکا، حقیقت ہے جس کو تو خلیل بناتا ہے وہ واقعی خلیل بننے کے لائق ہوتا ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو بھی تیری بارگاہ میں بیچ دیتا ہے، اپنی ذات کی بھی نفی کر دیتا ہے، اپنے اندر کا بھی سودا کر دیتا ہے، اس سے بڑا مضبوط دوست کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بڑا دوست کوئی ہو سکتا جس نے اپنی نفی کر دی، اپنی ذات کی نفی کر دی، خواہش نفس کی نفی کر دی۔ آج ہم کہیں اللہ کے نام کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے خرچ کرو، تو پہلے تو ہمارا دل جو ہے وہ دھڑک جاتا ہے، یار پیسے خرچ کرنے پہ بھی گھاٹا بڑا پڑ جائے گا، کاروبار بڑے کمزور نے کیویں خرچ کر کیویں خرچ کریں گے، کس طرح خرچ کریں گے، یار بڑا کام ڈاڈ ہے۔ اور اگر خرچ کرتے بھی ہیں نا، خرچ کرتے بھی ہیں تو جیب کے اندر دیکھتے ہیں جو سب سے پرانا مشیدہ نوٹ ہوتا ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں۔ ہاں ہماری مسجد کے جمعے کے گلے سے جو نوٹ نکالے جاتے ہیں اکثر اس میں آدھے سے زیادہ پھٹے ہوتے ہیں۔ حقیقت بتا رہا ہوں، یہ اپنا جو 11ویں شریف کا باکس رکھا ہوا ہے میلاد شریف کا، اس کو کھول کے دیکھیں، اتنا بڑا شاپر بیچ میں بھر کے رکھا ہوا ہے جو پھٹے پڑ گلے پرانے نوٹ اس میں، جیسے نظر نیاز آپ اللہ کے راستے میں پیش کریں گے ویسے ہی ریٹرن آئے گا نا، جیسا پیش کریں گے ویسا سامنے آئے گا۔ بچے سے کہے نا پرانا نوٹ لو، بھائی اپنے بچے میں دوں گا، ابا یہ دکاندار نہیں رہتے، ساڑھی شان ہے پرانا نوٹ دے یہ دکاندار۔
میں کہ دنیا دا دکاندار کا نہیں رہتا تے اسی رب دی بار گئے پرانے تو پرانے نوٹ پیش کرنے تھکے تے پکے تے اپنا بالکل پھٹے نوٹ اسی پیش کر دینے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے اپنی جان سے بڑھ کے کوئی چیز ہوتی اپنی جان بھی پیش کر دی کہا کہ تمہیں جانور چلانے کے لیے نوکر کی ضرورت تو پڑے گی خادم کی ضرورت تو پڑے گی اور مجھے میرے رب کا نام کھلانے جاؤ میں اپنا آپ بھی دینے کو تیار ہوں ہمارے اندر جذبے کمزور ہیں ان لوگوں سے پوچھئے جو نیکی میں آگے بڑھتے ہیں کبھی وہ کمزور ہوئے حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الجلیل فرماتے ہیں میں نے کبھی ایسے شخص کو غریب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جو اللہ کی راہ میں کھلے دل سے خرچ کرتا ہو اور ایسے کسی شخص کو امیر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بخل کرتا ہو جو کنجوسی کرے وہ امیر نہیں ہو سکتا جو سخاوت کرے وہ کبھی غریب یہ کیسی بات ہے کہ آپ نے ایک بڑا چاول کا اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور آپ کو سے بڑے 10 نہ ملے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے یہ کبھی پیر والے تھے ہم سفر پر نکلے وہ جو مسجد ہفتلگات میں بنا رہے مسجد مدرسہ ادارہ بنا رہے ہیں وہاں ضرورت تھی چونکہ وہاں مرزائی قادیانی جو ہے ہونے والے ہیں اور وہاں پر اس چیز کا بنانا جہاز سے کم نہیں نوید دیکھ گیا ہے وہاں پر میرے ساتھ ہی تھا جاوید صاحب بھی تھے تو راستے میں جب ہم آ رہے تھے واپس ایک جگہ ہم نے قیام کیا کھانا کھانے کے لیے تو جن کی ڈیوٹی ہم نے لگائی ہے کہ آپ نے اسلام کی دیکھ بھال اور سارا کام آپ نے کروانا ہے میرے ساتھ میں نے ان کا سٹیٹس پڑھ لیا انہوں نے کہا کہ اتنے بلاکس کی ضرورت ہے تو اس کے اتنے پیسے بنتے ہیں میں نے خاموشی سے اسے جیب سے نکالے جاوید صاحب کو کہا کہ ان آپ ان کو دے دیں میں نے ابھی یہ پڑھا ہے تو دیکھی میں ہم داخل کی میں نے دے دی اور یقین جانے لاہور ہم بعد میں پہنچے ہیں اللہ نے پہلے مجھے عطا فرمایا لاہور میری گاڑی بعد میں انٹر ہوئی ہے رب نے مجھے پہلے کیونکہ رب کے ساتھ جب بندہ سودا کر لیتا ہے اللہ اس کو پیچھے نہیں رہنے دیتا یہ کیسے ممکن ہے یار وقت کی ولیہ ہو حضرت رابعہ بصری کلندر ہو ولیہ ہو حضرت رابعہ بصری 2 روٹیاں کسی سائد منتے کو ضرورت مند کو رب کے نام پر دے دیتی ہے اللہ ان کو 2 روٹیوں کے بدلے میں 20 روٹیاں عطا فرما دیتا ہے اسی وقت اور آپ فرماتی ہیں کہ یہ بات یہ نہیں ہے کہ 2 روٹیوں پر 20 مجھے ملی ہے فرمایا کہ جو نبی کا امتی خرچ کرتا اللہ ایسے عطا فرماتا ہے اب قربانی آ رہی ہے قربانی تو یہ قربانی بڑا خوبصورت یہ عمل ہے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنی آقا فرماتے ہیں رب کو سب سے زیادہ وہ پیسہ پسند ہے جو پیسہ قربانی کے لیے خرچ کیا جائے جو پیسہ قربانی کے لیے اب جب قربانی آتی ہے تو بڑے بڑے ضابطے بڑے بڑے معاملے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں قربانی آتی ہے تو مسائل پوچھنا شروع کر دیتے ہیں اچھا دھی کا بیاہ کیا پتر کا بیاہ کیا آتش بازی لاکھوں میں اڑا دی بہن واجے والوں نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے فضولیات مہندی مائیوں کے رسموں میں لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں ایک بندہ آیا مہندی دیکھو جی حضرت صاحب مہندی کے پروگرام میں 12 لاکھ روپے خرچ ہو گئے مائیوں کے پروگرام میں 5 لاکھ خرچ ہویا ہے تے بیاہ میں 40 لاکھ ہی پہنا میں کہ اللہ نے ہمت دی ہے تو کرو یہ ریسنٹلی 2 مہینے پہلے کی بات ہے کل اس سے مجھے فون کیا حضرت صاحب حالات بڑے بھاڑے میں 10 قربانی میرے تے جائز ہے میں کہ بیاہ کے 2 مہینے پہلے کتنا پیسہ خرچ 40 لاکھ لا کے آئے اتنے لگے اور تھلے نہیں میں کہ لاکھ روپے کی قربانی کرتے ہیں تو مردا پہ میں کہ ہاں اگر کمائی تیری حلال کیا پھر تو جائز ہے حرام کیا تو پھر جائز نہیں یہ جب ہم اللہ کے فرائض کو ہی ادا کرتے ہیں پھر اس وقت ہمیں یہ کیوں یاد آتے ہیں
فرائض خداوندی کے وقت میں ہمیں ایسی باتیں کیوں یاد آتی ہیں؟ اس کے علاوہ کیوں نہیں یاد آتا؟ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، ہم نے قرضہ اتنا دینا ہے، کاروباری بنتا ہے، پیسہ قرضہ اتنا دینا ہے۔ جو کاروباری لین دین والے معاملات ہوتے ہیں اس میں وہ قرضہ نہیں ہوتا، وہ تو اپنا کاروبار چل رہا ہے۔ آپ کے پاس اربوں روپے کا، کروڑوں روپے کا، لاکھوں روپے کا مال پڑا ہے اور آپ کہیں گے میری جیب میں پیسے نہیں ہیں تو میں قربانی، حالات ہمارے قربانی نہیں کر سکتا۔ قربانی سونے آپ پر واجب ہو چکی ہے۔ اگر آپ کے پاس ایکسٹرا گھر موجود ہے، لگژری گاڑیاں رکھ سکتے ہیں، ان کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، تو قربانی بھی آپ پر لازم ہے۔ 52.5 تولے چاندی سے ایکسٹرا آپ کے پاس پیسے موجود ہیں تو آپ پر قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ آپ اس فرض سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ہم تو پیسوں کی قربانی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ رب نے کہا کہ ابراہیم خواب دکھایا گیا، حقیقت بھی نہیں، ہمیں تو حقیقت میں ہمارے محبوب نے کہا ہے قربانی کرو۔ خواب میں رب نے کہا ابراہیم اپنی پسندیدہ چیز میں راہ میں قربان کرو۔ صبح اٹھتے 500 گائے ذبح کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اچھا کام کیا، لیکن جو اس سے زیادہ پسندیدہ وہ کرو۔ پھر صبح اٹھتے ہیں 500 ذبح کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بہت اچھا عمل کیا، لیکن جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ خرچ کرو۔ پھر ذہن میں خیال ہے سب سے زیادہ عزیز اور محبوب تو مجھے بیٹا ہے جو 90 سال کے بعد ملا ہے۔ شادی کے پہلے سال پتر مل جائے تو وہ اتنا پسندیدہ اور پیارا ہوتا ہے جو 90 سال بڑھاپے میں اولاد ملی ہو۔ آپ نے بیٹے کو پکڑا، قرآن کہتا ہے فلما بلغ اشدہ، جب بیٹا طاقت کی عمر تک پہنچا، چلنے پھرنے دوڑنے پاور کی، یعنی باپ کو لگا کہ میں نے بڑھاپے کا سہارا بن گیا ہے، اس ایج کو پہنچا تو رب نے کہا قربانی کر دو۔ چھری بھی پکڑی ہے، رسی بھی پکڑی ہے، بیٹے کو اس کی ماں سے نہلوایا بھی ہے، لباس بھی پہنایا ہے، سرما بھی لگوایا ہے، خوشبو بھی لگوائی ہے، تیل بھی لگوایا ہے، سجا سوار کے بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں مکہ سے۔ اور کیا بیٹے کے ساتھ ہمیشہ رہے تھے؟ نہیں، پیدا ہوئے تھے تو چوم لیا تھا بیٹے کو، محبت سے چوما تھا۔ اللہ نے کہا اچھا میری اور تیری محبت کا اسماعیل شریف ہو گیا۔ ہم تو رب سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، اوروں سے بھی کئی لوگوں سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، میں تو ان سے بڑا پیار کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، کوڑیاں محبت، تو پھر اثر بھی تو ویسا ہی ہونا ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کے چلے، 3 جگہوں پہ شیطان آتا ہے، آپ کینکر اٹھا کے مارتے ہیں، اور حاجی خوش نصیب جو وہاں پہنچ چکے ہیں حج کے دنوں میں ویسے ہی کینکر مارتے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مارے، جیسے اماں حاجرہ اسماعیل نے کینکر مارے ویسے کینکر مارنے کا حکم ہے۔ شیطان آنے آتا ہے، ابراہیم خواب تھا، کہا کہ اوروں کے خواب جو ہے وہ جھوٹے ہو سکتے ہیں، نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا، چھری پھیرتے ہیں اس کی گردن پر، وہ بیٹے سے دریغ نہیں کرتے قربانی کے لیے، ہم جانوروں سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ قربانی کا موقع آتا ہے تو ہم جناب بس سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وسعت ہے، طاقت ہے، قربانی کیجیے، لازم کیجیے۔ اللہ قربانی کے خون کے ایک ایک قطرے کے عوض میں نیکی عطا فرماتا ہے، اور اس سے بڑا انعام ہے احسان کیا ہے کہ جانور کے خون کا ایک قطرہ جب زمین پر پہلا قطرہ گرتا ہے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شہزادی کونین ملکہ کائنات، مدینہ العرب کی شہزادی، آپ کو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب کھڑا کرتے قربانی کے دن، میں بیٹی میرے قریب ہو جاؤ، اب آپ کی جانور کی قربانی ہونے لگی ہے۔ جب قربانی کا جانور ذبح ہوتا پاک نبی مسرت اور خوش ہو کے بیٹی سے کہتے ہیں، فرمایا بیٹی اس کا قطرہ زمین پر مار کے گرا تھا، اللہ نے اس کا اجر پہلے عطا فرما دیا۔
اگر آپ انفرادی طور پر قربانی نہیں کر سکتے تو آپ اجتماعی قربانی میں شریک ہو جائیں. 20-25 ہزار روپے تو نکال سکتے ہیں, سال میں اتنا بھی اکٹھا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے کوئی کام کرنا, بزنس کرنا ہو تو میں جناب کمیٹی ڈالنا شروع کر دیتا ہوں کہ 6 مہینے بعد دھی پتر کی شادی ہے, 6 مہینے بعد فلاں کام کرنا, گاڑی لینی ہے, موٹر سائیکل کی کمیٹی ڈالنا لکھ رہی تو کر لوں گا. تو نیکی کے کاموں کے لیے کمیٹی کیوں نہیں ڈالتے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو وسعت ہوئی, طاقت ہوئی, اس کے باوجود اس نے قربانی نہ کی, وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. کیوں اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کو لیتے ہیں؟ اور حج کے ایام چل رہے ہیں, حاجیوں کے کافلے دھڑ جا رہے ہیں. بہت سارے دوست میرے ساتھ روزانہ ڈیلی بیس پہ رابطے پہ ہیں, آج ہم یہ کر رہے ہیں بتائیں ہم کیسے کریں, ہم یہ کریں بتائیں ہم کیسے کریں. میں کہتا ہوں میں بھی خوش نصیب ہوں کہ وہ ان مقامات پر ان کو یاد ہوں, وہ مجھے وہاں یاد کرتے ہیں گویا کہ دعاؤں کے اندر میں شریک نہیں. طواف کرتے ہو فون کرتے ہیں, ہم بتائیں کہ 4 طواف کیسے کریں, پھر اس کے بعد 3 کیسے کرتے ہیں, کہاں سے شروع کرتے ہیں, کہاں تک پورے کرتے ہیں. طواف کر کے مقام ابراہیم میرا فرق کہاں سے کتنے پڑھیں, اب آب زمزم کیسے پئیں, اس کی دعا کیا کریں. میں پڑھاتا ہوں جناب, وہ وہاں پڑھتے ہیں, وہ جناب موبائل پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, میں یہاں سے پڑھا رہا ہوتا ہوں, میری آواز بھی پہنچ رہی ہوتی ہے, میرا ثواب بھی آ رہا ہوتا ہے. خوش نصیب لوگ. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ نے طاقت اور توفیق دی, اس کے باوجود بھی بندہ حج کو نہ آیا, اس کے باوجود بھی بندہ حج کو, جیسے ہمارے پاس پیسے ہوں, ہم عمرہ کے پیسے ہوں, ہم عمرہ نہیں کرتے. ایک چیز کے اندر پیسے دے دیے وہ تو کر لو نا. جیسے اجتماعی قربانی کے پیسے ہیں تو اجتماعی قربانی میں شریک ہو جاؤ. آج اجتماعی میں شریک ہو گیا, آئندہ صلی اللہ انفرادی قربانی کی آپ کو طاقت دے دے گا. اس میں شرم شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترجیح دی ہے اس حوالے سے. قربانی اتنی محبوب کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم ستاروں کو قربانی نہیں کر سکا نا, وہ چاند نظر آنے سے لے کر 10ویں تک اپنے بال نہ مڑوائے, بال نہ مڑوائے, ناخن نہ دشوائے, عید کے بعد ناخن کاٹے, بال مڑوائے, اللہ اس کو قربانی کا ثواب عطا فرما دیتا. لیکن ان بالوں سے مراد داڑھی کی شیپ بڑھانا نہیں ہے. جو اس نیت سے بندہ شیپ بڑھاتا ہے کہ میں 10 ذی الحجہ کو عید کے بعد شیپ لگاؤں گا مجھے ثواب ملے گا, اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے. وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے, وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے. ایک ہمارے دوست ہیں, وہ رمضان کے مہینے میں پہلے رمضان سے لے کر جناب 3 تک وہ شیپ نہیں کرتے, اعتکاف ہر سال بیٹھتے ہیں اور شیپ نہیں کراتے, اتنی ماشاءاللہ کی داڑھی بڑھ جاتی ہے. پورا مہینہ جو ہوتا ہے شیپ کر کتنی ہو جائے گی اور بڑی سونی لگتی ہے. اعتکاف سے اٹھ کے آ رہا تھا, مسجد سے اپنی مسجد سے آ رہا ہوتا ہوں, اعتکاف پر اٹھا, وہ آج مجھے لگ رہی ہے حاجی ثناء اللہ, اللہ معاف کرے کسی کی ہوٹنگ نہیں, لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم اس سنت کا کتنا مذاق اڑاتے ہیں. اتنی بڑی بڑی جناب وہ داڑھی ہو چکی ہوتی ہے, اور جب صبح عید کی نماز پڑھ کے آتے ہیں جناب وہ اس طرح پھرا ہوتا ہے. میں نے اسے کئی مرتبہ کہا کہ یہ 30 دن مسلمان ہوتے ہیں اور 30 دن کے بعد کیا ہو جاتے ہیں. جو بندہ اس نیت کے ساتھ ان 10 دنوں میں شیو نہ کرائے کہ عید کے بعد شیو کراؤں گا مجھے قربانی کا ثواب ملے گا, اس سے بڑا بدبخت اور بدنصیب بندہ کوئی نہیں. کیونکہ داڑھی شریف اللہ کی محبوب عطا ہے. یہ تیرے اور میرے چہرے پر نہیں سجی ہوئی, کائنات کے سب سے زیادہ حسین چہرے پر سجی ہے, جس کے رب نے کہا وَالضُّحَىٰ, محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم ہے. جو بندہ اس نیت سے کرتا ہے گویا کہ سرکار کی سنت کا مذاق اڑاتا ہے, اس کا ثواب نہیں ہے بلکہ اس پر تاڑ. یہ سنت موقدہ ہے, موقدہ علی کفایہ بھی نہیں ہے, یہ سنت موقدہ لازم ہے. اور اس کو منڈانے والا حرام عمل کرتا ہے, یہ جو داڑھی منڈاتے ہیں حرام, لیکن دلیری کے ساتھ ہم کرتے ہیں.
کسی کو جبر اور سختی نہیں میں کر سکتا، لیکن میں اتنا تو ضرور کر سکتا ہوں یار اس کے ساتھ مذاق نہیں بناؤ، یہ سمجھ کر مت جس کو کٹاؤ عید والا دن کہ ہم یہ کٹوا رہے ہیں تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا، ثواب نہیں، اس کا عذاب ملے گا۔ اگر آپ نے بنیت ہے قربانی کے ثواب کے حصول کے لیے داڑھی کو کٹوایا، اتنی قربانی اللہ کو محبوب ہے، ناخن بھی تراش کرو تو ناخن بھی تراش، اللہ قربانی کا ثواب دیتا ہے، بال سر کے کاٹ اللہ قربانی کا ثواب دیتا ہے۔ کتنی عظمتوں کی بات۔ اور حج اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ جب میدان عرفات میں پہنچتا ہے، میدان عرفات فجر کی نماز بنا میں پڑھی، فجر کی نماز پڑھ کے بنا سے چل پڑا عرفات، ظہر اثر دو نمازیں سے عرفات میں پڑھنی۔ کتنی نمازیں؟ کتنی؟ دو نمازیں میدان عرفات میں پڑھنی ہے، وقوف عرفات لازم۔ جو یہ ظہر سے عصر کے وقت تک بندہ وہاں ٹھہر گیا، اللہ اس کے نام کو حاجی بنا دیتا ہے، اس کے نام کے ساتھ رب لکھ دیتا ہے لوح محفوظ پر یہ حاجی ہے، اور اللہ اعلان کرتا ہے اے فرشتے مرادی کا دو کہ میں نے اس کو آج ایسے کر دیا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا ہے۔ اس سے بڑی رضا کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اور میں نے اس کے انعام کے نظارے دیکھے، بارہا دیکھے، دعا کر اللہ پھر بھی حج پہ بنا دے۔ مزدلفہ کی رات، یہ جون جولائی کا مہینہ بڑا سخت ہوتا ہے، وہاں کی گرمی بہت زیادہ شدت کی گرمی ہوتی ہے، حج پر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، حاجی صدیق صاحب بھی ماشاءاللہ محسوس کی ہے، تو بڑی شدت کی وہاں گرمی ہوتی ہے۔ اور یقین کریں کہ مزدلفہ کے اندر عرفات میں ٹینٹ لگے ہوتے ہیں، اور منا کے اندر بھی ٹینٹ ہوتی ہے، اے سی سب کچھ سہولت ہوتی ہے، مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر رات کو لیٹنا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے، تپتی ہوئی زمین ہوتی ہے، تپتی ہوئی زمین۔ جب آپ رات 11-12 بجے تک مزدلفہ پہنچتے ہیں نا، مغرب کی نماز کے بعد چلتے ہیں عرفات سے، پھر بھی 11-12 بج جاتے ہیں، 3-4 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے، اتنا کراؤڈ ہوتا ہے۔ آپ مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں پڑھتے ہیں، مغرب قضا نہیں پڑھتے، ادا پڑھتے ہیں، ادا پڑھتے ہیں۔ یہاں عشاء کی اذانوں میں قضا ہو جاتی ہے، وہاں کیوں قضا؟ اللہ فرماتا ہے وہاں تم اپنے ہوتے ہو، یہاں تم میرے مہمان بن کے آتے ہو، یہاں تم میرے مہمان، یہاں پر قضا نہیں ہوگی، یہاں ادائی ہوگی، جس وقت میں پڑھو گے ادا پڑھو۔ تو اس مزدلفہ کی رات میں جب آپ اس سڑک کے اوپر چٹائی بچھاتے ہیں نا، پلاسٹک کی چٹائی باریک سی ہوتی ہے، وہ اتنی گرم ہوتی ہے کہ کمر کو ایک وقت سینکا دیتی ہے، ٹگوڑ کرتی ہے، لیکن یقین جانے جو ہی بندہ غصہ کرتا ہے ایسی نیند آتی ہے، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، چاہے 10 منٹ کیا ہے، جیسے بندہ بس 100 برس سو کے اٹھا ہو، ساری زندگی کی تھکاوٹیں دور ہو چکی ہو۔ آقا فرماتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے آغوش میں بندہ سوتا ہے، اور مزدلفہ کی رات کو جو نیند آتی ہے نا بندے کو، اللہ کو اتنے پسند ہے کہ رب فرماتا ہے بندے سو جاتا ہے تجھے سنا رہا، اور اس نیند کی اتنی چاہت سے فرمایا اگر میں تمہیں اس نیند کی مزدلفہ کی رات کی نیند کا ثواب بتاؤں تو تم کو یا اللہ ساری زندگی مزدلفہ میں ہی قیام کرنا۔ تو خوش وقت ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ حج پہ بلاتا ہے، عمرے پہ بلاتا ہے، لیکن نیت ضروری ہے۔ آج آپ یہاں بیٹھے ہیں درس قرآن میں ساتھ، ابھی سے نیت کرتے ہیں، نیت کرنے پر کوئی پیسے نہیں لگتے، لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے نیکی کی نیت کرنے سے نیکی اسی وقت مل جاتی ہے۔ نیت کرنے کی یا اللہ اس ربیع الاول سے پہلے ہم انشاءاللہ مدینہ طیبہ کی حاضری ادا کریں گے۔ نیت کر لی؟ سارے کر لو یار، اور جو ہو سکتا ہے قبولیت یہ بڑی ہوگی، نیت کے صدقے اللہ تعالیٰ بلا دے۔ ہے جی نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ عمرہ کی سعادت ادا کریں گے، اور آئندہ سال ہم انشاءاللہ حج کی سعادت بھی ادا کریں گے۔ اگر تب تک زندہ نہ بھی رہے تو اللہ حج کا ثواب دے گا، زندہ رہے تو اللہ نیت کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا، اور اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کسی
آستانے پہ درس قرآن کمیٹی کے تحت اجتماعی قربانی کا اہتمام ہے. جو احباب اس میں شامل ہونا چاہیں وہ بھی شامل ہو کر اپنی قربانی کو ادا کر سکتے ہیں.